17 رمضان المبارک 30 اپریل کے متعلق جو میری جانب سے پہلے کچھ اعلانات ہوئے تھے اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، ان کے متعلق کچھ ضروری اعلانات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ کل بروز اتوار 25 اپریل کو ممبئی عظمیٰ کے اکابر علماء، مشائخ، سرکردہ شخصیات اور بڑی تنظیموں کے سرپرست حضرات کی ایک خصوصی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اسی طرح شمال ہند کے اور دلی کے موقر علماء کی مشاورتی میٹنگ ہوئی۔ ممبئی کی اس میٹنگ میں فقیر بھی حاضر تھا، تو ان تمام علماء، مشائخ اور اکابرین کا متفقہ طور پر جو فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر آیا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ گستاخ رسول، مردود زمانہ، دجال زمانہ نرسنگ آنند اب تک مباہلے کی نہ پرمیشن لایا اور نہ ہی اس کی کوشش کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر چکا ہے اور دین اسلام کے سامنا کرنے کی وہ سکت نہیں رکھتا۔ مگر پھر بھی ہم اپنے پرانے اعلان پر برقرار ہیں کہ جب بھی وہ پاکنڈی پرمیشن لے کر آئے گا انشاءاللہ العزیز ہم مباہلے کے لیے حاضر رہیں گے۔ مگر فی الوقت پورے ہندوستان بھر میں کورونا مرض کا قہر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ دلی میں اور دیش کے اکثر حصوں میں لاک ڈاؤن کی استھتی ہے۔ لہٰذا علماء و مشائخ کے فیصلے کا ادب کرتے ہوئے اور کورونا کے مرض کی ابتر صورتحال کو دیکھتے ہوئے، مزید یہ کہ پولیس پرشاسن کی طرف سے میرے لیے سختی کے ساتھ یہ پابندی لگانا کہ آپ دلی نہیں جا سکتے، ان تمام معاملات کی بنیاد پر 30 اپریل کو دلی جانے کا ارادہ ملتوی کیا جاتا ہے۔ مگر جب حالات لاک ڈاؤن اور کورونا کے صحیح ہو جائیں اور اس وقت تک بھی اگر ایکشن نہیں لیا جاتا تو ہم دگنا قوت و طاقت کے ساتھ اس خبیث کے خلاف پھر آواز اٹھائیں گے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علماء اور عوام جو 30 اپریل کو دلی جانے کے لیے بے قرار تھے، ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دلی کے اور دیش کے خراب حالات کے پیش نظر آپ اپنے گھروں میں رہیں، اور 17 رمضان المبارک کو کل بھی الحمدللہ ہمارا یوم فتح تھا، آج بھی یوم فتح ہی ہوگا۔ آپ تمامی حضرات اپنے اپنے گھروں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے خاطر اپنے بچوں کی تربیت فرمائیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبوں کو سلامت رکھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر آپ نے جو جذبہ دکھایا اس کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ آگے انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جذبے کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ دوسرا اعلان عوام اور نوجوانان اہل سنت کے لیے یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے اعلان میں یہ کہا تھا کہ 17 رمضان المبارک 30 اپریل کو احتجاجی طور پر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، اس کے متعلق بھی اکابر علماء، سرکردہ شخصیات کا یہ فیصلہ آیا ہے۔ چونکہ ہندوستان بھر میں کورونا مرض جس شدت سے بڑھ رہا ہے، تقریباً دن میں 3.5 لاکھ مریضوں کی تعداد، اور اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر حالات یہ بھی کہ اس کو کنٹرول کرنے میں ہماری حکومت کی ناکامی پر پوری دنیا بھر میں اس پر جو مذمت ہو رہی ہے، تو علماء اور مشائخ کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ ابھی اگر آپ 30 تاریخ کو احتجاجی طور پر اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو کورونا اور پھیلانے کے معاملات یہ سب آپ کے سروں پر پھوڑ نہ دیا جائے، اس کا ذمہ دار آپ سب کو نہ قرار دیا جائے، جس کے لیے میڈیا بھی پورا تیار بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا 30 اپریل کو یہ احتجاج بھی ملتوی کیا جاتا ہے۔ مگر اے نوجوانوں، یاد رکھو، ہم نے صرف احتجاج کو ملتوی کیا ہے،
لیکن ہر گستاخ رسول کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم شرمندہ ہیں کہ گستاخ اب بھی بھونک رہے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے یہ سب حکومت کی پشت پناہی پر ہو رہا ہے۔ بہرکیف میں اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہوئے ان کے حکم پر اور ڈپارٹمنٹ کی یہ یقین دہانی کرانے کے بعد کہ وہ اس کو اریسٹ جلد سے جلد کرنے والے ہیں، ہم نے 30 اپریل 17 رمضان المبارک کے احتجاج کو ملتوی کیا۔ اس پروٹیسٹ کو ہم ملتوی کر رہے ہیں، اور نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس رائے کا احترام کریں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں اس تاریخ کو موجود رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلد دوبارہ قوت کے ساتھ اس خبیث اور مردود زمانہ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار رہیں گے۔ ہاں، ہمارے اس ملتوی کرنے پر اگر کوئی خبیث زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری آواز مر گئی تو اس کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج صرف تمہارا وقت ہے، انشاءاللہ کل ہمارا دور آئے گا۔ آخر میں ان تمام علماء، مشائخ، سادات، حجاج کرام، خواتین اسلام، خصوصیت کے ساتھ علماء نیپال اور تنظیم علماء چھتیس گڑھ، مجلس علماء اہل سنت میسور، مجلس علماء راجستھان، علماء بنگال، ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات مجھ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور میرے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا اور اپنی حمایتیں بھیجی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت میرے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب عاشقوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے چن لے اور اپنی شان کے مطابق انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور آپ ہی سب کی دعاؤں کی برکت ہے، یہ علماء کی اور مشائخ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ عنقریب میں یہ ایک خصوصی اعلان کر رہا ہوں، عنقریب ہم ایک بہت بڑی تحریک لے کر میدان میں اترنے والے ہیں، جس میں ہزاروں علماء و مشائخ سرپرست ہوں گے اور مجھ جیسے ہزاروں نوجوان خدام ہوں گے، اور مقصد صرف یہی ہوگا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ یا رسول اللہ، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج اپنے اس احتجاج کو 17 رمضان المبارک کے اور اپنے دلی جانے کے ارادے کو جو ملتوی کر رہے ہیں، ساتھ ہی یہ اعلان بھی کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو بار بار چھلنی کرنا چھوڑ دیا جائے، ورنہ اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔